بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ساتھ اس وقت صدیق جان صاحب موجود ہیں اور ان سے آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو ملکی سیاست ہے یہ کس طرف جائے گی۔ اور عمر ایوب صاحب بار بار ایک اعلان کر رہے ہیں کہ وفاق اور صوبوں میں تحریک انصاف حکومت بنائے گی۔ تو صدیق جان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وفاق اور صوبوں میں تحریک انصاف حکومت بنائے گی، نمبر گیم، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پورے کر پائیں گے یا پھر نہیں؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ اگر جب آپ کوئی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں نا، آپ پہلے سے کہہ دیں کہ یار میں ہار گیا ہوں، تو پھر تو آپ نے کیا جنگ لڑنی ہے؟ تو ایک تو یہ بات ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ تو آپ نے یہی دکھائیں گے کہ وہ پرعزم ہیں حکومت بنانے کے لیے، وہ سرپرائز دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی بات اس وجہ سے ٹھیک ہے کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 180 نشستیں جیتی ہے۔ جب 180 نشستیں پی ٹی آئی جیتی ہے تو وہ اب یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ ہم ہار گئے ہیں، ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ کیونکہ چرا لیا گیا، ہم آرام سے بیٹھ جائیں۔ نہیں، وہ تو بار بار اس عزم کا اظہار کریں گے کہ نہیں، ہم اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے، ہم اپنی سیٹیں واپس لیں گے۔ اور آج دیکھیں، آج پی ٹی آئی کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ یہ پہلی کامیابی ہے، یہ پہلی کامیابی ہے، یہ پہلی کامیابی ہے۔ اور اگر یہ فیصلہ برقرار رہا اور یہ نوٹیفکیشن کل عدم ہو جاتے ہیں اور فارم 45 کی بیس پہ جو ہے فارم 47 ان 3 حلقوں کا جاری ہو جاتا ہے، تو پھر کہانی ختم ہے، پھر چیپٹر کلوز، پھر گیا سارا کچھ۔ کیوں؟ پھر اسی بنیاد پر، اسی فیصلے کی بنیاد پر سارے حلقوں میں یہی ہوگا۔ اچھا، پھر ان کے پاس ایک ہی آپشن رہ جائے گا کہ ہائی کورٹ اگر یہ کر دیتی ہے تو اوپر قاضی صاحب جو ہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو اڑا دیں، جیسے پشاور ہائی کورٹ نے بلہ دیا تھا تو قاضی صاحب نے بلہ لے لیا تھا۔ یہ ایک چیز ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا راستہ اب نہیں روکا جا سکتا، عمران خان کا راستہ اب نہیں روکا جا سکتا۔ عمران خان اگر آپ ابھی دیں گے اس کو تو ابھی بھی اس کے پاس 2 تہائی اکثریت ہے، ابھی آپ اس کو نہیں دیں گے، اور ابھی آپ اگر 17 سیٹر پارٹی کو دیں گے، کوسٹر پارٹی کو دیں گے، ہائی روف پارٹی کو دیں گے حکومت، تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگلی بار اس کوسٹر پارٹی کے پاس یہ سیٹیں بھی نہیں بچیں گی، یہ عوام میں نکلنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ 18 ماہ کی جو تباہی بربادی ہے اس پہ لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہے، لوگوں نے اس کا بدلہ لیا ہے، لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا، ان کا ووٹر جو ہے وہ ان کی گاڑیاں استعمال کر کے آیا اور اس نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے، باقی ان کا ووٹر نکلا نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پی ٹی آئی کا راستہ نہیں روکا جا سکتا، نہیں روکا جا سکتا، نہیں روکا جا سکتا۔ اور وجہ صرف یہ ہے کہ عوام نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام کوئی اور فیصلہ کریں اور 5 7 8 لوگ بیٹھ کے کہ یہ الیکشن کمیشن کہے کہ نہیں جی یہ فیصلہ ہوگا، آر او کہیں کہ یہ فیصلہ ہوگا۔ یہ کرپٹ آر اوز کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ایک ہلکے کے عوام نے ووٹ دیے گنے، اور ان کا کام کیا ہے؟ سر یہ تو قاضی صاحب کے چہیتے ہیں نا۔ دیکھیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، قاضی صاحب نے ان کو بحال کیا اور قاضی صاحب نے ان کی بڑی صفائیاں دی اور ان کو بڑا ہیرا قرار دیا، اور یہ جو کچھ الیکشن میں ہوا ہے اس کے ذمہ دار 100% جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ وہ بار بار پتھر پہ لکیر جس کو کہتے رہے، اس لیے کہ کیونکہ شاید ان کے ذہن میں یہ تھا کہ الیکشن ہوگا تو میاں نواز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہر صورت میں 8 فروری کو انتخابات ہوں۔ اور لیکن پاکستان کے عوام نے سب کو شکست دے دیا ہے، بلہ لینے والوں کو بھی، لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے والوں کو بھی، ان آر اوز کو بحال کرنے والوں کو بھی، ان سب کے سب پورے نظام کو عوام پاکستان نے اپنے بیلٹ پیپر سے جو ہے وہ اپنے بیلٹ پیپر کی پرچی سے شکست دے دیا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، کچھ لوگ یہ بیانی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ مایوس ہیں کہ ہمارا ووٹ چوری ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا۔ آپ کل الیکشن کروائیں، جتنے لوگ نکلے تھے اس سے زیادہ نکلیں گے، کیونکہ لوگوں کو نا مزہ آ رہا ہے، لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ اچھا آیا مزہ، 8 فروری کو ہم نے اتنے ووٹ ڈالے ہیں کہ تم 19 فروری تک بیلٹ چھاپ رہے ہو، 19 فروری تک تم ووٹ کاؤنٹ کر رہے ہو، 19 فروری تک تم ڈبے کھول کے بیٹھے ہوئے ہو۔ لوگوں کو مزہ آ رہا ہے۔ یہ عوام کے ووٹ کی پرچی کی طاقت تھی کہ کمشنر راولپنڈی جیسا شخص جو ہے، طاقتور شخص جو ہے، اس نے آگے عوام کے سامنے سرنڈر کیا، اعتراف کیا، اور پھر آپ اس کے بعد دیکھیں اس کی عزت احترام میں کتنا اضافہ ہوا۔ اور جنہوں نے آ کے جھوٹ بولا، غلط بیانی کی، ان کی آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی کیا معاشرے میں عزت رہ گئی ہے، لوگوں میں عزت رہ گئی ہے۔ تو عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ سر آج سب سے بڑی پریس کانفرنس ہوئی، تحریک انصاف نے سنی اطاعت کونسل میں شمولیت کا اعلان کیا۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، انہوں نے بھی جس طرح آج جو ہے عمران خان صاحب کا کیس لڑا ہے، جس طرح حمایت کی ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک کے بعد ایک سرپرائز آ رہا ہے، ایک کے بعد ایک کامیابی سامنے آ رہی ہے، ایک کے بعد ایک وہ اقدام ایسا کر رہے ہیں جس سے وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پی ٹی آئی کا راستہ نہیں روک سکتے، اور وجہ صرف ایک ہے کہ عمران خان کو عوام نے مینڈیٹ دے دیا ہے۔ 8 فروری کے عمران خان سے 9 فروری کا عمران خان میں کہتا ہوں تباہ کن ہے۔ 8 فروری کا عمران خان جو تھا نا، 8 فروری تک اس کو ایک امید تھی، اس کو ایک مان تھا، اس کو اس کی ایک اپیل تھی قوم سے کہ نکلو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ 9 فروری کا عمران خان جیتا ہوا عمران خان تھا، جس کا مان قوم نے رکھا، جس کی امید پہ قوم پوری اتری، جس کی توقعات پہ قوم پوری اتری، جس کی بات پہ قوم نے عمل کیا،
جس کی خاطر لوگ نکلے، تمام تر دباؤ، تمام تر خوف، تمام تر جبر کے باوجود لوگ نکلے، تمام تر مشکلات کے باوجود نکلے، ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی خود نکلے، کیمپ فائر نہیں تھے، اندر پولنگ ایجنٹ نہیں تھے، موبائل سروس نہیں تھی، ہر چیز کے باوجود قوم نکلی ہے اور قوم نے آ کے اور عمران خان کے اور پھر بیلٹ پیپر کمپلیکیٹڈ ایک ایک نشان ڈھونڈ کے اس پہ ٹھپا لگایا ہے اور عمران خان کو جتوایا ہے۔ اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا راستہ نہیں روکا جا سکتا، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب، سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، الیکشن کمیشن میں سکندر سلطان راجہ، جس کو قاضی فائز عیسیٰ معصوم قرار دے چکے ہیں، ان تینوں کے ہوتے ہوئے تحریک انصاف کو انصاف مل سکے گا؟ دیکھیں اب نا، اگر یہ نیچے کیا ہوتا ہے کہ اب قاضی صاحب نے نا جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے، مطلب تمام حدیں ختم ہو گئی ان کے پاس۔ اب دیکھیں، اب اگر عامر فاروق صاحب نے ایک فیصلہ دیا نا تو وہ چلا گیا انٹر کورٹ اپیل میں، وہاں پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آ گیا آج، اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ اگر قاضی صاحب اب بھی پی ٹی آئی کو کا راستہ اس کو دیوار سے لگائیں گے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اب معاملات اللہ نہ کرے کیوس کی طرف جائیں گے، انتشار کی طرف جائیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مطلب لوگوں کو آپ بالکل جب دیوار سے لگائیں گے تو لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں، پھر مطلب آپ جب کسی کو دیوار سے لگا دیں گے تو وہ آپ پلٹ کے حملہ کرے گا، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اس لیے راستہ دینا چاہیے۔ لوگوں نے ووٹ کی پرچی سے فیصلہ کیا ہے، اس لوگوں کے ووٹ کی پرچی کی جو ایک فیصلہ ہے اس کے اوپر اس کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے۔ اور آپ کو عمران خان کسی کو پسند ہے نہیں ہے، قوم نے اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے، قوم اسی حکمران دیکھنا چاہتی ہے اور آپ اس کو اقتدار نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ پاکستان آپ نہیں چلا سکتے، کیونکہ لوگ فیصلوں کو حکومت کے نہیں مانیں گے۔ اگر آج عمران خان خدا نہ خواستہ بیٹھ کے اور اناؤنس کر دے سول نافرمانی کہ کوئی بل نہ دے، تو اس وقت وہ بھول جائیں 2014 میں جب اس نے اعلان کیا تھا، کروڑوں لوگ اب بل نہیں دیں گے۔ بالکل۔ اچھا یہاں پر یہ بتائیں کہ آج نواز شریف صاحب جو دلوں کے وزیر اعظم ہیں، وہ مری جو ہے نا آج پہنچ چکے ہیں، اور نون لیگ ان کے جو صحافی ہیں، جو ان سے وابستہ لوگ ہیں، وہ یہ ایک چیز کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف یہاں مری میں کوئی بڑا کام دکھا سکتے ہیں، کوئی بڑا جو ہے نا بریک تھرو بھی ہو سکتا ہے، بڑا سرپرائز بھی دے سکتے ہیں۔ تو آپ کیا اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مجھے کیونکہ اس بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، میں کسی سے انفارمیشن لوں گا تو بتا سکوں گا کہ وہ کیوں آئے یہاں پہ، اس کے حوالے سے میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے۔ لیکن اسد اللہ خان صاحب ایک ویڈیو انہوں نے کی تھی کہ ان کو مری جو ہے نا پسند ہے، شاید یہ بھی میرا خیال ہے اب ان کی عمر کافی ہو گئی ہے، اب تو وہ معاملات نہیں ہوں گے جس وجہ سے پہلے ان کو مری پسند تھا۔ تو اب مجھے میری انفارمیشن نہیں ہے کہ میاں صاحب کیوں مری آئے ہیں، اور اس حوالے سے ذرا چیک کرنا پڑے گا۔ لیکن میاں صاحب اب ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، میاں صاحب کی اب ارریلیونٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ میاں صاحب کے بیچارے اپنی دونوں سیٹیں ہار گئے ہیں، اور اپنی دونوں سیٹیں ہار گئے ہیں۔ وہ مانسیرا والی سیٹ ہار گئے، NF-15 اس کے ابھی تک بیلٹ پیپر چھپ رہے ہیں، وہاں پی ٹی آئی والوں کے ووٹ جلائے جا رہے ہیں، میاں صاحب کے ووٹ پورے کیے جا رہے ہیں، RO تبدیل کیا گیا ہے، الیکشن کمیشن درخواست خارج ہوئی، پھر بحال ہوئی، پھر چیزیں ہوئیں۔ سر یہ اب یہ کھیل بہت آگے نکل گیا ہے۔ میاں صاحب اور ان کی پارٹی، ان کے حامی، یہ آج سے 50 سال پیچھے ہیں، معاملات 2024 ہے۔ اچھا آخری سوال میرا یہ ہے کہ مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ عثمان بزدار صاحب یا کوئی اور معاملات ہوں گے پنجاب؟ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کا جب نام آیا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی، تو ایک دم پہلی بات ذہن میں آئی ویڈیوز، خفیہ کیمرے، آڈیوز۔ تو یہ ذہن میں آیا کہ اللہ معاف کرے، پتہ نہیں لوگوں کے واش روم تک اب محفوظ نہیں رہیں گے، بالکل وہ خفیہ کیمرے لگیں گے اچھا ہر اس میں جگہ۔ تھوڑی سی بات کر لیں سر، علی امین گنڈا پور صاحب، ان کی جب نامزدگی ہوئی تو اس کے اوپر تنقید شروع ہو گئی، بڑا اس کے اوپر تنقید کیا گیا، تو مریم نواز پہ وہی لوگ خاموش کیوں ہیں؟ اس کو بڑا اچھا دیکھیں وہ ظاہر ہے ان کے تو وہ تو بہت سے لوگ ہیں نا جو چاہتے ہیں کہ مریم نواز ہی مطلب میاں نواز شریف، ان کے بعد مریم نواز کے بعد جنید صفدر کے بعد ان کے بچے، وہ کچھ لوگ ہیں جو یہ ذہنی طور پہ غلامی ایکسیپٹ کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں بس وہ حکمران ہمارا ہوگا جس کے نام سے شریف آتا ہو، تو ان کو ایشو تھا۔ باقی آپ کمپیریزن کر لیں مریم نواز صاحبہ کا اور علی امین گنڈا پور صاحب کا۔ اب علی امین گنڈا پور کا نام جیسے ذہن میں آتا ہے، جیسے ہی نام آیا تو فوراً یہ آیا کہ ہیلتھ کارڈ بحال ہوگا، احساس پروگرام بحال ہوگا، لنگر خانے بحال ہوں گے، پناہ گاہیں بحال ہوں گی، یوتھ کے لیے کوئی پروگرام ہوگا، کلائمیٹ چینج کے اوپر کام ہوگا، قانون کی حکمرانی ہوگی، پولیس کو صحیح کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ مریم نواز صاحب کا جیسے ذہن میں آیا، جیسے نام آیا، ویڈیوز، آڈیوز، خفیہ کیمرے، انتقام، ظلم، لا قانونیت، جبر، تشدد، اور وہ ان کی آپ نے ٹون نہیں سنی تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک کیا جائے، اب تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی، جو حکم دیں وہی ہوگا۔ سر آپ نے پوری جو ہے صورتحال پہ دی، تو یہ آخر میں صرف 2 جملے یہ بتا دیں کہ یہ اونٹ آخر کس کروٹ بیٹھے گا؟
आखिर मुल्क में इस्तेकाम कब आएगा? देखें इस्तेकाम इस तरह से नहीं आ सकता जिस तरह से इस्तेकाम जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं, इससे अदम इस्तेकाम बढ़ेगा। और पाकिस्तान का बड़ा मसला पाकिस्तान का मुआशी इस्तेकाम है, और पाकिस्तान का मुआशी इस्तेकाम पाकिस्तान के सियासी इस्तेकाम से जुड़ा हुआ है। जब तक सियासी अदम इस्तेकाम होगा, मुआशी अदम इस्तेकाम रहेगा। चलें सिद्दीक जान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।